بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل بڑا خاص ہے، اس کو مکمل اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ آج میں نے لکھا نہیں ہے، مکمل طریقہ اور عمل آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، یہ عمل پاکستان کے ایک بڑے ہی مشہور اور بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے عامل کامل اور استاذ العاملین حضرت مولانا پیر حافظ محمد اقبال قریشی حافظہ اللہ و تعالی، ان کا بتایا ہوا عمل ہے، اور بہت ہی زیادہ طاقتور اور پاورفل یہ عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دوست کہ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جنات کے ساتھ دوستی ہو جائے، ہماری ان کے ساتھ محبت کا ایک تعلق بن جائے، انشاءاللہ تعالی ان کا بہت ہی بہترین تعلق اور محبت والا دوستی والا تعلق جنات کے ساتھ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ مکمل سمجھیے گا اور پھر اس کو کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات جس کی میں وضاحت کر دوں، اور اس کی وضاحت کرنا میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام کے اندر جنات کو اپنا غلام بنانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جنات کو اپنا غلام بنانا جائز نہیں ہے، جس طرح کے عام طور کے اوپر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال بھی لوگ کرتے ہیں اور ان کی تلاش میں بھی رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم جنات کو غلام بنائیں گے، اور پھر جنات کے ذریعہ سے لوگ پیسے منگوانے کی کوشش کرتے ہیں، دولت منگوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ ان کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہے، آج کا عمل ان کو دوست بنانے کے لیے ہے۔ دوستی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستی اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، جنات بھی مومن انسانوں کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ عمل ہے سورۃ الرحمن کا۔ سورۃ الرحمن یہ ایسی مبارک سورت ہے کہ جس کا نام جنات کے اندر سورۃ الجان بھی ہے۔ سورۃ الرحمن یہ وہ سورت ہے کہ جس کے ساتھ جنات بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مومن جو بھی ہے، وہ مسلمان انسان ہے یا جن ہے، وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ویسے ہی بڑی محبت کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ خصوصی طور کے اوپر محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورۃ الاخلاص کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے اس سورت کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا، یعنی سورۃ الاخلاص سے اگر محبت ہے تو اس کی محبت تمہیں جنت میں پہنچانے والی ہے۔ تو اس لیے محبت قرآن مجید کے ساتھ تو ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ خاص محبت ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ الرحمن بھی ان میں سے ایک ایسی ہے کہ جس کے ساتھ جنات کو بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، جنات اس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جب سورۃ الرحمن کی تلاوت کوئی بندہ پوری اخلاص اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، پوری محبت کے ساتھ کرتا ہے، تو جنات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو نیک مومن جنات ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بہت سارے کاموں میں اس کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن جنات ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہم ان آنے والی مصیبتوں سے وہ ہمیں بچاتے ہیں، کیونکہ جنات کی طرف سے، دوسرے شیاطین کی طرف سے اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ جنات اس کو دیکھ پاتے ہیں، تو اس سے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ اس صورت کو ضرور اس طریقے کے ساتھ پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں، پھر دیکھیے کیسے خالق کائنات کا فضل کرم آپ کے اوپر ہوتا ہے، اور کیسے یہ مخلوق آپ کے ساتھ محبت کرنے والی بن جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، پہلے میں نے جو بات عرض کر دی ہے کہ آپ نے ان کو اپنا غلام اور تابع بنانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی اور سوچنا بھی نہیں ہے، اور دوسری چیز میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور جب آپ کچھ چیزیں محسوس کریں کہ جنات میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ان سے کبھی بھی غلط کام کرنے کی، غلط کام لینے کی کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ جو مومن جنات ہیں وہ بھی ہماری طرح شریعت کے مکلف ہیں۔ ہم ان کو اگر شریعت کے خلاف کوئی
کوئی کام کہہ دیں گے تو وہ اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے سزا کے طور کے اوپر کوئی نقصان بھی پہنچا دیں۔ اس لیے ایسا بالکل بھی نہ کیجیے، اس مخلوق کے ساتھ محبت کیجیے، ان سے ڈرے نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جنات ہمارے، جو مومن جنات ہیں، وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان کو آپ نقصان نہ پہنچائیں تو وہ آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ ان کے ساتھ محبت رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ محبت رکھیں گے۔ حضرت پیر صاحب حافظ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا مکمل طریقہ حضرت پیر صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کو ایک بار آپ 7 دن پڑھیں، روزانہ ایک بار پڑھ لیں اور 7 دن پڑھ لیں۔ اور سورۃ الرحمن کے اندر جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب یہ آ جائے، یہ آیت مبارکہ آ جائے جو 31 مرتبہ آتی ہے، تو آپ نے اس کے بعد کہنا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ، کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے، ہم تیری نعمتوں کو بالکل بھی نہیں جھٹلاتے ہیں۔ تو آپ نے وَلَكَ الْحَمْدُ یہ کہنا ہے۔ اور اس صورت میں، سورہ رحمان کے اندر 8 آیات کے بعد عجائبات کا ذکر ہے، پھر 7 آیات میں دوزخ کا ذکر ہے۔ ان آیات کے پڑھنے سے دوزخ کے 7 دروازے بند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 8 آیات میں جنت کا ذکر ہے، اس سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اپنے پاس پانی رکھ لیجئے، پانی رکھ لیجئے، اور مریض اگر کوئی ہے کسی بھی طرح کا، چاہے وہ روحانی امراض کا ہے، جسمانی امراض کا ہے، آج موجودہ دور کے اندر تو سائنس بھی اس چیز کی تصدیق کر چکی ہے کہ وہ امراض جو میڈیسن سے ٹھیک نہ ہوئے، میڈیکل سے ٹھیک نہ ہوئے، سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے، سورۃ الرحمن کی تلاوت سننے سے اللہ رب العزت نے ان امراض کو شفا کے اندر بدل دیا، اور ان کی تمام تکالیف ختم ہوئی، یہاں تک کہ جگر کا کینسر تک ختم ہو گیا۔ پاکستان کے بہت سارے ڈاکٹرز اس بات کی دلیل دیتے ہیں، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سورۃ الرحمن سے ایسے ایسے مریضوں کو خالق کائنات نے شفا بخشی ہے کہ ہماری سائنس، ہماری میڈیکل جن کے سامنے فیل ہو چکی تھی، جس کو ہم لا علاج کر چکے تھے، قرآن مجید سورۃ الرحمن کی تلاوت سننے اور کرنے سے خالق کائنات نے ان کو شفا عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ یقین کامل کے ساتھ، اس کو مریض خود بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کسی کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ پانی کے اوپر اگر آپ دم کر لیں تو وہ پانی جس کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کو دم کیا ہے، آپ اس پانی کو مریض کے اوپر چھڑکیں، مریض کو پلائیں۔ گھر کے اندر اگر کوئی شیاطین ہیں تو آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو گھر کے اندر چھڑکیں۔ اگر گھر میں کوئی جانور ہوں گے، موذی جانور، چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اس طرح کے موذی جانور ہیں، وہ بھی وہاں سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شادی کے معاملات ہیں، مشکلات ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ الرحمن کو 40 دن تک پڑھیے، 40 دن تک پڑھی، اور آپ اسی ترتیب سے سورۃ الرحمن کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ پھر دیکھیے کیسے خالق کائنات کی تمام مخلوقات آپ کے ساتھ محبت کرنے والی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سیدنا جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین عرش کے فرشتوں کو فرماتے ہیں فلاں بندہ اللہ کا اور میرا محبوب ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اسی طرح تمام مخلوقات میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ رب العزت کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو ناظرین اکرام، سورۃ الرحمن کو آپ اپنا معمول بنائیے، اس کو پڑھیے تو آپ دنیا کی مصائب سے بھی بچیں گے، بیماریوں سے بھی بچیں گے، تکالیف سے بھی بچیں گے، آپ کی مشکلات کا حل بھی ہوتا رہے گا، آپ کی حاجات بھی پوری ہوتی رہیں گی، جتنے بھی جیسے بھی چھوٹے بڑے مسائل ہیں، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ تمام تر مخلوقات، خصوصاً جنات جن کے ساتھ انسانوں کا ایک تعلق بھی رہتا ہے، وہ آپ کے دوست بھی بن جائیں گے، آپ کے تمام کام ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کی غیبی حفاظت بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تمام تر فتنوں سے
آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے اللہ رب العزت ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت میری اور آپ کی، ہم سب کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ کبھی بھی زمانے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ دعا ضرور مانگا کریں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو چیز آپ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں وہ چیز آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیجئے، یعنی دعائیں دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ جب دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ خالق کائنات آپ کو کیسے عطا فرماتے ہیں، اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات جو ہیں وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ ناظرین اکرام، جہاں سورۃ الرحمن کو آپ نے پڑھنا ہے، اسی طرح آپ یہ کوشش کیا کریں کہ سورۃ الرحمن کے علاوہ سورہ یاسین، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الملک، ان کو پڑھنے کی بھی ترتیب رکھیں۔